عقیدت کا مرکز تھا، راجنیتی کا مرکز بنا کے رکھ دیا۔ محبت کا پیغام ملا کرتا تھا، نفرتوں کا پیغام وہاں سے آنے لگا۔ اجمیر درگاہ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ درگاہ جو پوری دنیا کے اندر معروف و مشہور درگاہ ہے، وہ درگاہ جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے، جہاں پوری دنیا کا لوگ آتا ہے، شانتی و محبت کا پیغام لے کر آتا ہے اور یہی پیغام لے کر جاتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کس طرح سے ویواد کو چھیڑا گیا اس موقع پر، جبکہ عرس پاک بالکل قریب ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پہلے اعلان ہوا کہ ہری پگڑی، لال پگڑی، سفید پگڑی، بریلوی، یہ کتاب وہ کتاب کوئی نہیں بانٹی جائے گی۔ اس کے بعد اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھایا بریلی والوں نے۔ توقیر رضا صاحب پہنچ جاتے ہیں، توقیر رضا صاحب اپنی بات رکھتے ہیں، جو درگاہ کے قوانین ہیں ان کو فالو کریں، اچھی بات ہے فالو کریں، لیکن وہ چیز جو اسلام منع نہیں کرتا، شریعت منع نہیں کرتی، تو یہ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے، پابندیاں لگانے والے؟ وہ قدم ان کا سراہنا تھا، تنقید بھی ہوئی، لوگوں نے تعریف بھی کری، بہت سو نے کہا یہ قدم ان کا اچھا ہے، بہت سو نے کہا کہ وہاں جا کر توقیر رضا صاحب نے کیا حاصل کر لیا، ان کو ملا کیا؟ کیونکہ جو پابندی سلام پر تھی چلو ہو گئی، ٹھیک ہے، سلام نہیں پڑھا جائے گا، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا، لیکن اور جو پابندیاں تھی کہ تقریر نہیں ہوگی، کتابیں نہیں بانٹی جائیں گی، اور جو پمپلیٹ وہ نہیں بانٹے جائیں گے، جو رسالے ہوں گے وہ نہیں بانٹے جائیں گے، ان کے بارے میں توقیر رضا صاحب نے بھی کوئی چرچا نہیں کری، کوئی بات نہیں کری، لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو فتنہ بڑھ رہا وہ ختم ہو جائے، لیکن فتنہ بڑھ گیا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اب سرور چشتی صاحب نے میڈیا کے سامنے آ کر سب نے سنا، ان کا وہ اسٹیمیٹ جو ہے چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، کہ جہاں لوگ بڑی محبت کے ساتھ سکون حاصل کرنے آتے تھے، وہاں آنے والے زائرین کو ایک دھمکایا جا رہا ہے، ان کے پہنچنے سے پہلے ان کے دلوں میں خوف ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اگر ایسے کریں گے تو پولیس کارروائی ہوگی، یہ کام ہوگا، وہ کام ہوگا۔ ارے تم اس لیے وہاں خادم بنے ہوئے ہو کہ لوگوں کو دھمکاؤ، یا آپ اپنا قانون، اپنی سنویدھان لکھنے کی وہاں کوشش کرو؟ وہاں لوگ محبت سے آتے ہیں، اللہ والے کے در پہ آتے ہیں، کچھ حاصل کرنے آتے ہیں، نہ کہ وہاں سنویدھان یا تمہارے قانون کو فالو کرنے آتے ہیں۔ شریعت کے خلاف کوئی کام ہو تو اس کے اوپر آپ کوئی قانون نہیں بنا رہے۔ وہاں ڈھول بجتا ہے، آپ دیکھیں استحاشا ڈھول بجتا ہے کہ شاید یزیدیوں نے بجایا ہو، اس کے اوپر کوئی قانون یا کوئی پابندی آپ نہیں لگائیں گے، اس نظام کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہو گے۔ وہاں ناچتے ہیں لوگ، وہاں غیر شرعی رسومات کو ادا کیا جاتا ہے، جو خادم ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ زائرین نظروں میں رہیں گے، زائرین پولیس کی نظر میں رہیں گے، زائرین ایسے رہیں گے، کیمرے میں رہیں گے۔ ارے وہاں میدان جنگ لڑو گے یا عرس خواجہ مناؤ گے؟ کیا کرو گے آپ؟ عرس خواجہ میں شرکت کرنے والوں کو آپ اس طرح سے دھمکا رہے ہو، تو آپ کا منشا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کلیئر اس بات کو کریں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں پوری دنیا کے مسلمان آئیں گے، تو آپ اس طرح سے ان کو پہلے ہی سوشل میڈیا پر میڈیا کے ذریعے آپ یہ بتانا چاہتے ہو، تو یہ سمجھ لو آپ کہ اس طرح سے وہاں آپ کا قبضہ ہے، یہ سب جانتے ہیں، آپ کی چلتی ہے، لیکن آپ اس بات کو لوگوں سے نہ منوائیں جو شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، جو شریعت کے دائرے میں شریعت کی کوئی بات نہیں، صرف ہی اپنے پیٹ کی بات کریں گے، اپنی طاقت کی بات کرو گے۔ مانتے ہیں آپ وہاں پاور میں ہیں، کیونکہ آپ کی وہاں حکومت ہو رہی ہے، حکومت تو خواجہ کی ہے، لیکن تم وہاں پر ٹانگ اڑا رہے ہو بلا وجہ کی۔ تو اس طرح کی دھمکیاں یا اس طرح کے قانون بنانے سے قوم کے اندر ایک انتشار پیدا ہوگا، انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، اتحاد اور یونٹی نہیں آئے گی، یہ سمجھ لینا۔ تو پابندی اس پر لگائیں جو شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، اس پر پابندی نہ لگائیں۔ پابندی اس بات پر لگائیں، عورتیں مزار کے اندر جاتی ہیں، ان سے کہیں کہ وہ اندر نہ جائیں، باہر سے ہی زیارت کر لیں، وہیں سے دعا مانگیں، وہیں سے درود و فاتحہ پڑھ لیں، اندر نہ جائیں۔ لائن میں لگی ہوتی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ اس پر بنائیں جو وہاں رقص ہوتا ہے، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اور وہاں دھوم دھڑکا ہو رہا ہے، اس پر آپ قانون بنائیں۔ یہ شریعت کے خلاف ہے کہ آپ اس کو خواجہ غریب نواز سے منسوب نہ کیا کریں۔ تو قانون وہ بنائیں جو شریعت کے خلاف ہیں، ان پر پابندی لگنی چاہیے۔ جو شریعت کے دائرے میں ہیں، نبی پر درود و سلام ہے، یار کسی کے باپ کی جہانگیر ہے، کس کی ہے بتائیے آپ؟ تو یہ آپ سمجھ لیں، اس طرح کا ماحول کریٹ نہ کرے جس سے مسلمان جو زائرین ہیں وہاں جانے والے، ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو، اور آپ جھگڑے کی بات وہاں کر رہے ہیں، آپ کارروائی کی، پولیس رپورٹ کی،
पुलिस प्रशासन की बात आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, वहां हिफाजती दस्ते लगे हों ताकि कोई विवाद ना हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस तरह से आने वाले ज़ायरीन को धमका नहीं सकते हैं। हाल मैं तो यही कहूंगा, जो ये बना रहे हैं ये सिर्फ जो है टारगेट किया जा रहा है बरेली शरीफ को। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।